اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم قرآن پاک کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن جن کے مصنف پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری بھیرا شریف والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں ہو، اس کی کرشمہ سازی ہے، اس کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے، حقیقت میں اسی ذات بے ہمتا کی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں روح پذیر ہیں۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ۔ سورۃ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا، نیز اس سورت میں دعا بھی ہے، اور دعا کے آداب سے بھی یہ بھی ہیں کہ مولا کریم جس کے سامنے وہ دامن طلب پھیلا رہا ہے، اس کی بخشش بے انداز اور عنایت جہاں پرور کا اعتراف کرے۔ پھر رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمال بحسب استطاعت الازلی شیئا فشیئا۔ کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرمایا کر حمد کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے ضعف و ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے علم بامعنی علامت و نشانی سے، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ نیز اس میں اس لطیف نقطہ کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں، تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم، نسل کے ساتھ ہی مخصوص نہ ہوں، بلکہ اس کی ربوبیت کا رشتہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ یکساں ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں، بشرطیہ وہ اس کے احکام کی بجاوری سے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف شاء، وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے۔ اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشرق اور کسی دوسری قومیں مبتلا تھیں، یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔
قرآن نے فرمایا وہ مالک و مختار ہے اور ہر چیز جن و انس سب اس کی ملکیت ہے، جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا۔ دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ البید کہتا ہے صادق یوم ما ذرا تاوانا، یدان الفتی یوم کما ہدان، ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال کا طبعی ثمر ہے جس سے مضر نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر رہیں گے۔ اپنی عمر ناپائیدار اور اس کی فنا پذیر راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول بیٹھے جب کہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا بڑا نیک و بد عمل تولا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے، اس میں کلام نہیں کہ اس کی رحمت بے پایاں ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت پیچھے نظر رہے کہ وہ عادل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات و ربوبیت و رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ کان کھول کر سن لو، وہ دن آنے والا ہے جب سطوت و جبروت کے سب ہوں پہ کر مٹ جائیں گے، اکڑی ہوئی سب گردنیں جھک جائیں گی، ظاہر و باطن میں اس کی فرمانروائی ہوگی جو حقیقی فرمانروا ہے۔ کتنی افسوسناک حقیقت ہے کہ وہ امت جس کے دین کے بنیادی عقائد میں روز جزا پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں اس کی غالب اکثریت میں اس ایمان کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا جاتا۔ وہ روز حساب اور مکافات عمل کے قانون سے یوں غافل ہیں گویا کسی نے انہیں یہ بات بتائی ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم بجاہ النبی۔ اور پیر کرم شاہ صاحب الازری یہ بھیرا شریف کے رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی دوست سرچ کرنا چاہتا ہے تو ان کے نام سے سرچ گوگل پر کر سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔